بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال میں جو آڈیو لیکس ہیں ان کی جو گونج ہے وہ بجائے اب کم ہونے کے آئے دن وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، وسیع ہوتی جا رہی ہے، چار سو پھیلتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کل رات ایک بڑا دلچسپ انٹرویو دی ہے، اس میں باقی چیزیں تو آئیں بائیں شائیں، ایک تو ان کی باڈی لینگویج میں بڑا دھیما پن آیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں شاید ان کا پریشر ہے۔ ایک سوال کا جواب کہ سائفر جو غائب ہوا ہے وہ ظاہر معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ہماری گفتگو آج جو اسی پہ تقریباً ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس پہ سوال ہوا سائفر پہ، اور پھر سوال ہوا جو جناب باجوہ صاحب سے ایوان صدر میں عمران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی، اس پہ ایک سوال ہوا۔ اس سے پہلے کل میں نے چلتے چلتے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں کلیئر ہو گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا تھا کہ جی یہ جو وارنٹ ہے قابل ضمانت ہیں، اور انہوں نے بے وقتی راگ دی، یہ کئی دنوں کے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے نکلے ہیں کہ جب سداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے انہوں نے کیس کوش کیا، خان صاحب کا میں وہ دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ ختم کی، تو انہوں نے کہا جی اب آپ جا کے سیشن کورٹ سے رجوع کریں۔ عمران خان صاحب چونکہ کسی اور زوم میں ہوتے ہیں، انہیں سیشن کورٹ جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب پولیس کے پاس جب FIR ہوتی ہے تو یا وہ اس کو بند کرے یا اس کے اوپر اس کو آگے چلائے۔ ظاہر انہوں نے جا کے جب کرائی تو پھر اس میں انہوں نے گرفتاری نکالی، لیکن قطعاً کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے گرفتار کرنے کا۔ اور یہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کل مثال بڑی اچھی تھی کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ آپ کا جو بایاں کان ہے وہ کتا جو ہے کاٹ کے لے گیا ہے، تو بجائے کتے کے پیچھے بھاگنے کے یا ٹٹول بھی لیں کہ بایاں کان ہے موجود ہے۔ تو ایسے ہی تحریک انصاف والے کل سارے پاکستان میں نکلنا کیا تھا، لاہور میں چند درجن ایک دو جگہوں پہ نکلے، اور حالانکہ بڑی قیادت ساری آ گئی تھی، بنی گالہ بھی یہی 2 4 6 درجن آ گئے بندے، یہ کیا کر لیتے نہ کرتے، لیکن بہرحال حکومت نے بار بار کہا کہ کوئی گرفتاری کا امکان نہیں۔ چنانچہ آج جب انہوں نے ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے جو اپیل کی تو آج ہائی کورٹ کھل گیا، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تشریف لائے اور عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی، اور ان کی حاضری سے کو بھی استثناء دے دیا کہ جی وہ گھر سے نہیں نکل سکتے کہ پولیس ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو خیر وہ ساری چیزیں جو درمیان میں آ رہی ہیں۔ فیصلہ ہوا تھا کسی جگہ پہ کہ وزیر اعظم نے اور مسلم نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کا جو سائفر جو چوری ہو گیا ہے، جو مراسلہ جو چوری ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے، اور خصوصاً اس کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے اور جس طریقے کی گفتگو ہوئی ہے اس کی بھی تحقیقات کی جائے۔ خصوصاً ایک قومی دستاویز ہے سائفر، اور اسی سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اسے کھیلوں گا، قومی مفادات سے کتنا کھیلے ہیں، ایک قومی معاملہ ہے، اور وہ اس کو کھیل سمجھ کے اسے کھیلنے کی کوشش کی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بہت کھیل کھیلے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کوئی چھوٹا کھلواڑ نہیں کیا۔ یہ پیٹرول کا جب 10 روپے کم کیا تھا اور IMF کے معاہدہ توڑا تھا تو وہ بڑا ہی خطرناک کھیل کھیل رہے تھے۔ اور شوکت ترین صاحب نے جب پنجاب کے، میں بار بار کہوں گا، پنجاب کے اور KP کے وزرائے خزانہ ان کو کہا تھا کہ آپ IMF کو ان کو کہہ دیں کہ ہم ان کا لون واپس پنجاب اور KP نہیں کرے گا، تو مطلب یہ تھا کہ کسی طریقے سے رہتا پاکستان پک جائے۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے، اور وہ فوج والوں کو کہہ رہے تھے کہ اس سے بہتر تھا کہ آپ پاکستان پہ نیوکلیر بم مار دیتے، اندازہ لگائیں کہ ان کو حکومت دینے کی بجائے نیوکلیر بم مار دیتے۔ خیر یہ ان کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب پہلے تو میں اس کل کا انٹرویو ہے اس کی 2 باتیں کر لوں۔ کل کے انٹرویو میں انہوں نے ایک بات تو بڑی زبردست تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی سائفر چوری ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا جی اگر یہ ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے، جو کہ نہیں تھی اس لیے وہ آج تک نہیں دکھا رہے، تو وہ چوری بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی وہ میرے پاس تھا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی تو اس کا کیا چھاپا مار کے کر رہا ہے؟ ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا، غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا۔ دوسرا ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ایک ملاقات ہوئی تھی، مطلب تھا کہ جناب باجوہ صاحب سے جو ان کی پریزیڈنٹ ہاؤس سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے جواب بڑا زبردست دیا۔ انہوں نے کہا جی جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا،
اور سچ میں بول نہیں سکتا. میرا خیال اس کو تھوڑا سا الٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ سچ میں بولنا نہیں چاہتا اور جھوٹ میں بول نہیں سکتا. کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ اس میں جو بھی جھوٹ کہتے ان کو اگلے دن ننگا کر دیتے ہیں. دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ کس طریقے سے پارٹ 1 اور پارٹ 2 آیا ہے. جس سازش کے اوپر انہوں نے سارا اپنا بیانیے کی بنتی کی تھی، جس کے اوپر آج لوگ ان کے دیوانے ہیں، جو ایبسولوٹلی نارتھ سے شروع ہوا اور امریکی مراسلہ جو تھا یا خط جو تھا، جنہوں نے کہا تھا امریکہ کا نام نہیں لینا، پلیز امریکہ کا نام نہیں لینا. اور کون کون پارٹنر ہیں کرائم میں؟ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، وہاں پہ وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، اور اسد عمر جو پلاننگ منسٹر تھے. یہ سارے بیٹھے ہیں اور وہاں سازش یہ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک میٹنگ کال کی جائے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ، جس میں سارے جو ہے افواج پاکستان کے سارے عسکری اداروں کے ہیڈز ہوں گے، اہم جرنیل ہوں گے، اہم منسٹرز ہوں گے، سارے بڑے بڑے. وہاں پہ جو منٹس ہوں گے، کیونکہ اعظم خان نے لینے ہوتے پرنسپل سیکرٹری نے، انہوں نے کہا منٹس میں لوں گا اور اس کو میں توڑ موڑ کے آپ کے مطابق پیش کروں گا. آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ امریکہ آپ کی حکومت کا تخت لٹنا چاہتا تھا. آپ جا کے ان لوگوں کو احمق بنائیں، بیوقوف بنائیں، جو آپ کے پیچھے لائی لگ گئے، جو بیچارے جینوئنلی حقیقت ہے وہ اتنے اخلاص کے ساتھ پیچھے ہیں. بس یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے سوچنے سمجھنے بولنے کی جب قوتیں سلب کر لیتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے یہ لوگ پلٹنے والے نہیں. بدقسمتی ہے ایسی کیفیت میری ہو جائے، کسی کی ہو جائے، ہم فکسیشن ہو جائے. بہرحال عمران خان صاحب نے جو بھی بیانیہ دیا اس کے ساتھ وہ جڑ گئے، اور وہ کچھ لوگ تو ظاہر ہے کہ اب بے چین بھی ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ پتہ چل گیا، وہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ مجھے ڈسکوالیفائی بھی کریں گے اور مجھے یہ جیل میں بھی ڈالیں گے. اور اس کے لیے وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف تیار ہو جائے. میں یہ شرطیہ کہتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ اس تحریک انصاف جو ہے عملاً ٹکراؤ کے لیے کبھی بھی نہیں تیار ہو پائے گی. جو بجائے چند درجن کوئی نکلیں گے صحیح تو صرف اپنی ہڈیاں توڑوا کے واپس چلے جائیں گے. پرویز الہی نے بھی ساتھ نہیں ہونا، شیخ رشید کا، بابر اعوان کا، فواد چوہدری صاحب کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، اسد عمر کا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. پرویز کھٹر یہ سارے کہیں اور چل رہے ہیں. باقی کچھ بیچارے نچلی سطح کے کارکن جو ہیں دیوانہ وار جائیں گے، لیکن وہ چند دن میں ٹھنڈے ہو جائیں گے. 1-2-4 دن میں جب جو ہے سختی جھیلیں گے تو نکل آئیں گے. کچھ جیلوں میں چلے جائیں گے، اور پھر جیلوں میں ایک زمانہ تھا کہ کئی سال رہنا پڑتا تھا، 7-7 8-8 10-10 سال رہنا پڑتا تھا 80s میں. اب ہوا یہ کہ آج کابینہ کی دستخطوں کے ذریعے اتوار کے دن منظوری لے لی گئی ہے. وفاقی کابینہ نے عمران خان اور سیکرٹری اعظم خان کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ دیا ہے. کل کا تو بالکل ڈرامہ تھا تحریک انصاف کی طرف سے، بے وقت کی راگنی یا خام خواہ کا واویلا تھا. یہ اب ایکچوئل ہے اور یہ ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے. اب FIA سے تحقیقات کروا رہے ہیں. تحقیقات FIA نے بھی کرنی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کا ایک مطالبہ مان لیا جائے، ساتھ کو جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جو کہ اسی ساروں کی انکوائری بھی کر لے اور جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ نکل آئے. مطلب کم از کم عمران خان صاحب نے ماننا وہ بھی نہیں ہے. کوئی بھی چیز خلاف آئے گی آخر میں نہیں مانیں گے. ایک عدالت ایک فیصلہ جب تک نہیں دیتی تو یہ اس کی بڑی خوشامدی بھی کریں گے، اس کے آگے جھکے رہیں گے. لیکن جیسی فیصلہ آ جائے گا ان کے حق میں نہ ہوا، سر پہ اٹھا لیں گے. بعد میں کہتے ہیں جی کہ ہم نے، کیونکہ عدالت کے فیصلے کے اندر آپ کا چوائس نہیں ہے، چاہے وہ کسی قسم کو نواز شریف کے خلاف ہو، ان کے خلاف وہ ماننا پڑتا ہے. آپ کو چوائس نہیں ہوتی. آپ یہ کہنا جی ہم مان رہے ہیں، لیکن تو اصل میں یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ماننے کے پاس آپ کی چوائس تھی کہ نہ مانتے. بہرحال ابھی FIA نے تحقیق کرنی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ویڈیو لیکس آئی ہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2، ایک خاص جو ہے نا مقصد لے کے سامنے آئی ہیں اور ایک مقصد ہی لے کے آگے جائیں گی. ان کو بہت ہی طریقے سے کیا گیا ہے لیک. بلکہ مجھے اب یوں لگتا ہے کہ وہ جو کیا ڈارک ویب سائٹ، یہی میرا خیال ہے کہ ہمارے کو اپنے بھائی لوگوں کی کارستانی ہے اور انہوں نے پہلے پتہ نہیں کس نے کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویسے ہی پہلے دکھاوا کیا گیا ہو، جو شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی آئی ہوں، ان کی بھی کچھ نکالی گئی ہوں، تاکہ جب یہ آئیں تو ان کو یہ بیچارے انجانے میں مارے جائیں. جب وہ پہلی آئی تو عمران خان صاحب نے بڑے لہرا کے کہا کہ اب اگلی جو ویڈیو لیکس آئے گی وہ یہ آئے گی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن کمشنر کو ٹیلی فون کر رہی ہیں
ہم سمجھے کہ واقعی کوئی یہ تو ان کا کوئی تعلق نکلا ہے. یہ عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن کمشنر کو ٹیلی فون کر رہی ہیں اور وہ بڑے کمینے بدخصلت راجہ سکندر تم ریزائن کر دو. وہ بھی بڑا تکڑا کیس آیا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے توشہ خانہ اور میرا ممنوع پارٹی فنڈنگ کیس یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کے کیسز سے. یعنی کہ یہ اتنا مان گئے کہ کیسز ہیں, مقابلہ ان کے کیسز سے نہیں ہے. وہ تو چونکہ آپ جج نہیں ہیں نہ آپ جیوری ہیں. جو جج اور جیوری ہے وہی فیصلہ کریں گے کہ آپ کے کیسز میں باقی میں کیا فرق ہے, کوالیفائی کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف صاحب کو جب تاحیات نااہل کیا گیا تھا تو اس میں اپنے کیس کو دیکھ لیں کہ آپ کا کیس اور ان کے کیس کے اندر واقعی کوئی فرق نہیں ہے. وہ تو کیس تھا ہی نہیں اور یہ کیس نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا دل دہلا دینے والی وارداتیں ہیں جو یہاں پہ ہوئی ہیں. اسی دوران میں اب وہ دو کیس کافی تھے, لیکن اب جب کہ یہ ڈارک ویب سائٹ کی جو آڈیوز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نظام کو زیادہ جامع طریقے سے عمران خان صاحب پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ ایسے منظم طریقے سے, ایسے کمپریہنسو طریقے سے کی جا رہی ہے کہ بالکل آگے سے کسی کو جرأت نہ ہو کہ پاکستان کے قومی معاملات کے ساتھ کھلواڑ کرے یا میں نے کھیلنا ہے اور امریکہ کا نام نہیں لینا. کیونکہ امریکہ کا نام اس لیے نہیں کہ پاکستان کے مفاد میں تھا, وہ تو سارا پہلے دن سے لوگوں کو بتا دیا تھا اور لوگ نیچے سے یہی آوازیں دے رہے تھے. لیکن ان کا خیال جو امریکہ کے ساتھ ان کا اپنا تعلق واسطہ تھا اس کے حوالے سے شاید کوئی لائن دے رہے ہوں. تو عملاً آج فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کے عمران خان صاحب کے لیے کل اسلام آباد میں ان کی پیشی بھی ہے اور اس پیشی کے اندر ان کے اوپر فرد جمعہ اگر لگتی ہے تو وہ کیس بھی چل پڑے گا اور اس میں بھی ان کو نااہل قرار دیا جائے گا. لیکن وہ معمولی کیس ہے, وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا, شاید اس میں جیل کی سزا نہ ہو. لیکن اس کے اندر FIA ابتدائی تحقیقات میں بھی پکڑ سکتی ہے, کیونکہ جب اسمبلی کے اندر یہ آرٹیکل 6 کے اوپر آئے گا کہ جی ہم نے ان کو آرٹیکل 6 لگانا ہے عمران خان صاحب کے اوپر, تو پوری اسمبلی سے انہوں نے منوانا ہے. یہی بات ہوئی ہے کہ وفاقی کابینہ نے جو منظوری دی ہے وہ اسمبلی میں بھی جائے گا, اسمبلی سے یہ ساری چیزیں اپروو ہوگی. اور پھر میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں, اب وہ جو لڑائی جو ہے نا, جو فائنل جو وار ہے وہ اب شروع ہوا چاہتی ہے کہ یعنی پہلے لڑائیاں تھیں اور اب یہ جنگ ہے, جنگ یہ شروع ہوا چاہتی ہے. ماضی میں تو میں نے یہ جنگ خوش قسمتی سمجھ لے یا بدقسمتی سمجھ لے, اسٹیبلشمنٹ کو جیتتے دیکھا ہے. مجھے کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ بھی اسٹیبلشمنٹ جیتے گی. میں ایک بات بڑے معتمانہ طریقے سے کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل دیں, جس طریقے سے ہمارا مطالبہ رہتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو فیئر ٹرائل ملے, سب کو فیئر ٹرائل ملے. عمران خان صاحب کو بالکل پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پورا فیئر ٹرائل ملے اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنا کوئی دم خم ہے حکومت کے مقدمے میں اور عمران خان صاحب کے موقف میں. وما علینا الا البلاغ.